لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ قوم الظالمین. وقوله الحق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. عزیزان گرامی، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم. آپ کی بے پناہ محبت کی وادیوں میں پہلی بار شرف حاصل ہوا ہے. ایام اعزا کی 15ویں تاریخ مسلسل آپ حضرات سینہ زنی نواخوانی مجلس سید الشہداء برپا کرتے چلے آ رہے ہیں. یقیناً اس کا اجر ہمیں کسی اور سے نہیں لینا ہے. اس کا اجر ہمیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ عطا کریں گے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جہالت کی موت ہے. عزیزو، آپ نے دیکھا ہوگا جو اشتہار شیئر ہوا، جو اشتہار لگا، اس پہ ایک موضوع تھا، معرفت امام زمانہ اور شیعہ. شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جس کے اندر معرفت امام پائی جائے، جس کو بتایا نہ جائے کہ تمہارا امام کون ہے، جس کو کہا نہ جائے کہ تمہارا امام فلاں جگہ ہے، تمہارا امام غیبت میں ہے. شیعہ کی ڈیفینیشن میں جایا جائے تو دو معنی ہوتے ہیں. کہا سب سے پہلے شیعہ کہتے ہیں کسے ہیں؟ کہا شیعہ اس کو کہتے ہیں، شیعہ کے معنی ہوتا ہے دوست. کہا اگر آپ دیکھیں تو دوست کی کئی آپشن ہیں، کئی کنڈیشن ہیں. اگر ایک برا دوست ہے، ایک اچھا دوست ہے، یا جملے کو بدل کے کہوں، ایک یزید کا دوست ہے، ایک معاویہ کا دوست ہے، ایک معاویہ کا شیعہ ہے، ایک اہل بیت کا شیعہ ہے. کہا معرفت امام زمانہ حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ محنت کریں، بہت زیادہ کام کریں، بہت زیادہ ورک کریں. کہا نہیں، زمانے کا امام آپ کے درمیان موجود ہے، زمانے کا سردار آپ کے سامنے، آپ کے پاس موجود ہے. بس شرط ایک چیز کی ہے کہ معرفت حاصل ہو جائے. جب تک معرفت امام زمانہ حاصل نہیں ہوگی تب تک ہم امام کو پہچان نہ سکیں گے. جب امام کا ظہور ہوگا، بہت سے لوگ یہ کہیں گے پہلے تو ہم آپ کو دیکھے تھے، پہلے تو ہم آپ سے مل چکے تھے. لیکن یہی ہے، مل تو چکے ہیں لیکن معرفت حاصل نہیں ہے. معرفت نہیں ہے امام زمانہ کی ہم پہچان سکے یہ وقت کے امام ہیں. ہم آج ضرورت ہے نوجوانوں کو، آج ضرورت ہے یووا پیڑھیوں کو کہ وہ امام زمانہ کے سپاہی بنیں، امام زمانہ کے لیے ورک کریں، امام زمانہ کے لیے سوسائٹی تیار کریں. آپ خود سوچیں
اگر ہمارے محلے میں, ہمارے ایریے میں کوئی پردھانی کے چناؤ پہ کھڑا ہوتا ہے, دیکھیں اس کے پاس کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں, کتنے لوگ اس کے پاس ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک پردھان ہے, وہ ہمارے ایریے کا پردھان ہے, وہ ایک کسی عہدے پہ ہے, تو اتنے لوگ اس کے طرفدار ہوتے ہیں. ذرا اپنے گھر میں, اپنے محلے میں سوچیں, دیکھیں کوئی امام کا طرفدار دکھ رہا ہے؟ کوئی امام کے لیے ہے جو 10-5 آدمی موجود ہو کہے میں امام کے لیے ہوں, میرا ہر کام امام کے لیے ہے؟ کہا نہیں, شیعہ وہ نہیں ہوتا جو صرف زبانی دعویٰ کرے, شیعہ وہ نہیں ہے. امام یہ کہہ رہے ہیں مجھے کوفیوں کا خط نہیں چاہیے کہ اللہ جل امام آ جائیں, امام آ جائیں. زبانی دعووں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے وقت کا میثم تمار چاہیے, وقت کا مجھے ابوذر چاہیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. ضرورت ہے وقت کا ابوذر بنے, وقت کا سلمان بنے, میثم سا سخنور بنے. عزیزوں, معرفت کرنا بہت ضروری ہے. کہا معرفت کے لیے کوئی اسٹیج کی شکل نہیں ہے, شرط نہیں ہے, کسی عہدے کی شرط نہیں ہے. کہا اگر معرفت کربلا کے چٹیل میدان میں ہو تو حور علیہم السلام بنتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزوں, اگر معرفت کربلا کے چٹیل میدان میں ہو تو حور علیہم السلام بنتا ہے, اور اگر معرفت نہ ہو تو رسول کے دائیں جانب ہوں یا بائیں جانب ہوں لعنت اللہ رہتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. کہا معرفت ہونا بہت ضروری. عزیزو, جلدی جلدی کچھ باتیں, آج کم از کم کچھ منٹ امام زمانہ کے لیے وقف کیجئے. وقت ملا ہے 30 سے 35 منٹ, انجمن بھی ہے, اس کے بعد سینہ زنی, پھر وقت نماز, جو مقصد عزاداری ہے. عزیزو, مقصد عزاداری ہے نماز. اگر ایک عزادار فرش عزا سے اٹھ کر مصلی تک جا رہا ہے تو یقین ماننے کربلا کل بھی زندہ باد تھا, آج بھی زندہ ہے. یہ مقصد ہے عزاداری کا. کہا امام کی معرفت کے لیے ملاقات با امام زمانہ حسن ابطحی 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے انہوں نے. کہا آج سال میں ایک بار 15 شعبان کو ایک خط لکھتے عریضے کی شکل میں, اپنے ساری روداد امام کو سنا دیتے ہیں. مولا پیسہ نہیں ہے, مولا شادی نہیں ہوئی ہے, مولا اولاد نہیں ہے, مولا پریشان ہوں, مولا مدد کیجئے, مولا یہ کیجئے. کبھی بھی یہ نہیں کہا مولا آپ کو کیسا شیعہ چاہیے, مولا ہم آپ کے لیے کیا کریں. کبھی بھی یہ جملہ نہیں نکلا. اور عزیزو, 15 شعبان گزر گئی, امام زمانہ کو بھول گئے. 15 شعبان گزری, امام کو بھول گئے. کہا دنیا مجازی میں آ کے دیکھو, اگر مجازی عشق ہے تو انسان کا پیکج ختم ہو جاتا ہے, ایس ایم ایس کرتے کرتے, بات کرتے کرتے, بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے بات کرتے کرتے. مجازی عشق میں اس طریقے سے آپ گھل جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا وقت کہاں چلا گیا, پتہ ہی نہیں چلتا موبائل کی بیٹری کب ڈیڈ ہو گئی. کہا مجازی عشق میں یہ عالم ہے تو حقیقی عشق میں کس طریقے سے ہمیں سامنے آنا چاہیے. کہا امام حسین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں, امام حسین امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. جس طریقے سے عزاداری سید الشہداء کے لیے عزا خانے کو وقف کیا ہے, اسی طریقے سے آج وقت کے حسین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا جائے. ضرورت ہے. آج لوگ, عراق کی ایک خاتون ہے, وہ روز برقع پہن کے سو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں, عورتیں آپس میں کہتی ہیں کہ کیسی خاتون ہو تم, روز برقع پہن کے ہی تم سو جاتی ہو. تو وہ کہتی ہے اگر وقت کا امام ظہور کر گیا تو میں برقع ڈھونڈوں گی یا امام کے لشکر میں جاؤں گی. اس طریقے سے ہمیں آمادگی کرنی ہے امام کے ظہور کے لیے, اس طریقے سے ہمیں امام کے ظہور کے لیے آمادہ ہونا ہے. کہا معرفت امام زمانہ میں ضرورت ہے. آج قوم کو ضرورت ہے, ہر فرد کو, کہ اپنے دسترخوان پر ایک پلیٹ کو خالی رکھا جائے. جب ہمارے بچے پوچھیں یہ پلیٹ کس کے لیے رکھا ہے تو انہیں بتائیں ہمارا وقت کا امام ہمارے پاس ہے, ہمارے قریب ہے, ہمارے دسترخوان پر.
تب جا کے بچے معرفت امام زمانہ حاصل کریں گے، تب امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں گے، تب انہیں پتہ چلے گا۔ آج وقت کا امام ہم سے شکوہ کر رہا ہے، میں وہ یوسف ہوں جس کا کوئی خریدار نہیں، ارے اتنا تنہا تو کسی قوم کا سردار نہیں، اتنا تنہا تو کسی قوم کا سردار نہیں۔ امام زمانہ کو 15 شعبان کے لیے وقف نہ کریں عزیزو۔ ہم کیوں غیر کی چوکھٹ پہ جا کے دق الباب دیں؟ ہم کیوں غیر کی چوکھٹ پہ جا کے دست ادب جوڑیں؟ ہم کیوں غیر کی دولت پہ جا کے، غیر کی بارگاہ میں جا کے اپنے آپ کو ذلیل کریں؟ جب ہمارا وقت، علیکم السلام، جب ہمارا وقت کا امام موجود ہے تو ہم اپنی شکوہ، اپنے دل کی باتیں اپنے امام سے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے، ہم نہیں جانتے، علیکم السلام، کہا ہم نہیں جانتے کہ وقت کا امام ہماری مدد کر سکتا، ہمیں معرفت ہی نہیں، کہا وہ غیبت میں ہے، غیب میں ہے، ہمیں کیا پتہ؟ کہا نہیں عزیزو، معرفت ہونا شرط ہے۔ اگر آپ کے پاس امام زمانہ کی معرفت ہے تو امام زمانہ کہتے ہیں کہ میں سارے بگڑے ہوئے حالات کو بدل سکتا ہوں، ابن زہرا ہوں میں، مجھے ایک بار مدد کے لیے بلاؤ تو ضروری نہیں رات بھر دن بھر کسی اور کی دہلیز پہ سر خم کر کے روتے اور گڑ گڑاتے رہو۔ امام کہتے ہیں جب بستر آرام پہ آؤ، سر تکیے پہ رکھ کے مجھ سے باتیں کرو، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا والد ہوں، آؤ مجھ سے باتیں کرو۔ اگر صبح کا صادق نمودار ہونے سے پہلے تمہاری مشکل کو حل نہ کیا تو یہ ابن زہرا نہ کہنا مجھے۔ آئیں تو عزیزو، 2 مہینے 8 دن ہم یا حسین کرتے ہیں، ایام ازا ختم ہو گیا، محرم ختم، امام حسین کون، امام علی کون؟ جب فرش ازا بچھا تب یا حسین کی صدائیں، جب مجلس ہوئی تب یا حسین کی صدائیں۔ نہیں عزیزو، آپ کے پاس ایک لیڈر ہے، آپ کے پاس ایک ایسی پاور ہے جس سے ساری دنیا تھرا رہی ہے، جس سے ساری دنیا ڈر رہی ہے۔ آج سعودی عرب میں دیکھیں، بڑے سے بڑے مملکت میں دیکھیں، امام زمانہ سے لڑنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آپ کے پاس ایک ایسی پاور ہے جسے آپ خود درک نہیں کر پا رہے ہیں، آپ خود پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ آپ کوئی شکوہ لے کے امام زمانہ کے پاس تو جائیں، کہا صبح کا صادق نکلنے سے پہلے مشکل نہ حل کروں تو یہ اپنا زہرا نہیں ہوں میں۔ ایک عراق کا رہنے والا، کوفے کا رہنے والا انسان، اس نے سنا، روایت میں بھی ہے، جو 40 دن تک حرم امام حسین میں زیارت عاشورہ پڑھے، اس سے امام زمانہ کی ملاقات ہوتی ہے، امام زمانہ اس سے ملتے ہیں۔ وہ 40 دن تک نیت کر کے زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کیا، 30 دن یا 35 دن گزر گئے، اب اس کے ذہن میں خیال آنے لگا کہ میں کہاں گنہگار سا انسان، میں کہاں بیکار سا انسان جس کی نماز قضا، جس نے گناہ کیے، اس سے وقت کا امام ملے گا۔ اس کو اپنے ذہن میں اس کے بیوی بچوں کا خیال آنے لگا، اپنے بزنس کو تباہ ہوتے ہوئے سوچنے لگا، حیران و پریشان ہو گیا۔ اس نے زیارت عاشورہ کو تمام کیا، گھوڑے پہ سوار ہوا، کوفے کی جانب چلا۔ جب وہ کوفے کی جانب جانے لگا تو دیکھا کہ ایک راہوار اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، ایک راہوار اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس راہوار نے اس کوفی سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفہ جا رہا ہوں۔ کہا فرات کے راستے سے جاؤ گے یا خشکی کے؟ کہا خشکی کے راستے سے جاؤں گا۔ کہا خشکی کے راستے سے جاؤ گے تو سنو، جب کوفہ پہنچو گے فلاں مقام پہ ایک شخص کا گھر ہے، جب دق الباب کرو گے دروازہ کھولے گا، آستینوں میں خون لگا ہوگا، پریشان نہ ہونا، صبح صبح وہ جانور ذبح کرتا ہے۔ عزیزو، اب بھی یہ پہچان نہ سکا، جو پہنچنے سے پہلے کے حالات بیان کر رہا ہے، جو پہنچنے کے پہلے سے حالات بیان کر رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ جب بھی حجت، جب بھی وقت کا امام یا معصومین میں سے کوئی ملتا ہے تو
تو اس کی سوچ اور فکر اسی مقام پہ تھم جاتی ہے. یہ پہلی علامت ہے معصومین سے ملنے کی. کہا جب وہ دروازہ کھولے گا بازوؤں پہ خون ہوگا، ڈرنا نہیں، پریشان نہ ہونا. وہ قصاب ہے، صبح کو وہ جانور ذبح کرتا ہے. وہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہی منظر سامنے باہر آیا، آستین پہ خون لگا ہوا ہے. کہا میں جانتا ہوں تو جانور ذبح کرتا ہے، تجھے یہ 40 دینار دینے آیا ہوں. کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کربلا سے آ رہا ہوں. کہا کس نے دیا؟ کہا مجھے نہیں معلوم، بس یہ 40 دینار ہے. اس نے کہا کہ ریان نامی شخص کو کوفے میں جا کے دے دینا. جیسے ہی اس نے یہ سنا اندر گیا، وضو کیا، لباس کو تبدیل کیا. تبدیل کرنے کے بعد کہا بھائی معذرت چاہتا ہوں، تجھے کچھ دیر یہاں پہ ٹھہرایا، ذرا گھوڑے سے اتر، میں ان آنکھوں کو بوسہ لینا چاہتا ہوں جس نے امام کو دیکھا ہے، میں ان ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں جس نے امام کے ہاتھ سے یہ درہم و دینار لیا ہے. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کون سا امام؟ کہا کیا تم نے صاحب زمان کو نہیں دیکھا؟ کہا کون صاحب زمان؟ کہا تم نے وقت کے امام سے نہیں ملا؟ کہا کون وقت کا امام؟ کہا میں رات کو یہ اپنے امام سے کہہ کے سویا تھا، مولا 40 دینار کا قرضدار ہوں، مجھے عرض ادا کرنا ہے. صبح کا صادق نمودار ہونے سے پہلے امام نے وہ قرضہ واپس کر دیا. صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد پر. کہا میں نے امام سے رات میں کہہ کے یہ سویا تھا کہ مولا میرے پاس 40 درہم کا 40 دینار کا قرض ہے، مجھے صبح ادا کرنا ہے. امام نے مجھے بھیج دیا. عزیزو بس ضرورت ہے کہ امام کو پہچانیں، ضرورت ہے کہ امام کو اپنے پاس محسوس کریں. آج کیوں یوسف زہرا خون کے آنسو روتا ہے؟ آج کیوں یوسف زہرا اپنے آپ کو یک و تنہا محسوس کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو حسین کے عزادار ہیں، یہ جو علی کے چاہنے والے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں، یہ وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتے ہیں. عزیزو اگر وقت کے امام کی معرفت ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس موجود ہے، تو ہر شکوہ، ہر شکایت، ہر تکلیف، ہر باتیں ہم اپنے امام سے شیئر کریں گے. اور جب امام سے شیئر کریں گے تو عزیزو امام نے خود کہا ہے کہ اگر میں اس تکلیف کو حل نہ کروں تو مجھے یہ ابن زہرا نہ کہنا. بس شرط ہے عزیزو معرفت امام زمانہ حاصل کرنے کے لیے. آج کیوں کروڑوں لوگ، ہزاروں لوگ امام سے ملاقات کر چکے ہیں، بہت سے لوگوں نے امام سے ملاقات کیا ہے، ہم اور آپ نے بھی کیا ہوگا. بس وہی جملہ کہ جب میرا ظہور ہوگا تو لوگ کہیں گے پہلے ہم تو آپ سے مل چکے ہیں. لیکن شرط یہ تھی کہ معرفت حاصل نہیں تھی ہمارے پاس، معرفت نہیں تھی امام کی ہمارے پاس کہ ہم امام سے مل سکیں. معرفت اگر لوگوں کی امام میں ہو تو وہ انسان زمین پہ بیٹھے بیٹھے زمین کو اشارہ کرے تو حرکت کر جائے گی، ڈھیلے کو اٹھا کے اذن دے تو سونے کا بن جائے گا. مدینے کے بازار امام علی ہیں، میسم تمار آئے، دیکھیں معرفت امام زمانہ، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے. کہا میسم آئے، کہا اے وقت کا امام امیر المومنین بازار میں تشریف فرما ہے، ایک دکان پر ہیں. میسم آنے کے بعد کہتے ہیں مولا پریشان ہوں، کچھ تنگ دستی ہے. مولا نے کہا میسم وہ اینٹ کو اٹھاؤ، اس پتھر کو اٹھاؤ. میسم نے اٹھایا، امام نے اشارہ کیا، وہ سونے کا بن گیا. توجہ چاہتا ہوں، امام نے کہا اے میسم یہ پورا کا پورا سونا لے جاؤ. ایک مرتبہ جناب میسم نے سونے کو 2 ٹکڑا کیا، ٹکڑے میں سے بھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا کیا. اس چھوٹے سے ٹکڑے کو لے کے جا رہے تھے، سارے اصحاب دیکھ رہے ہیں. کہا مولا یہ کیا؟ پورا کا پورا سونا لے جانا چاہیے تھا میسم کو، ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کے جا رہے ہیں. مولا کہتے میسم تم نے سارا سونا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا مولا مجھے جتنے کی ضرورت تھی میں نے اتنا لیا ہے. کہا میسم کل کام آئے گا. کہا کل کی فکر اسے ہو جس کے پاس آپ جیسا امام نہ ہو. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر.
کہا معرفت امام ہونا بہت ضروری ہے عزیزو. اگر امام کی معرفت نہ ہوتی تو میسم پورا کا پورا سونا اٹھا لے جاتے, بلکہ کہتے اور اینٹا لے کے آتے ہیں, اس کا بھی سونا بنا دیے تاکہ کئی سال کی فرصت ہو جائے. توجہ چاہتا ہوں عزیزو, معرفت امام ہونا بہت ضروری ہے. اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ماں اور بہنوں کی آج ضرورت ہے. اگر گھر میں مرد موجود نہیں ہے تو اپنے گھر میں اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو ایک کرسی کو خالی رکھیں, دسترخوان بچھے تو ایک پلیٹ کو خالی رکھیں. ابن الزہرا موجود ہے ہمارے درمیان, وقت کا امام ہمارے پاس ہے. ہم کیوں آج یوسف زہرا کو تنہا چھوڑے ہوئے ہیں؟ ہم آج کیوں یوسف زہرا کو اکیلا چھوڑے ہوئے ہیں؟ ہم اور آپ شکوہ کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں, ہم اگر امام کے زمانے میں ہوتے کربلا میں شہید ہو جاتے, امام علی کے زمانے میں ہوتے تو ان باتوں کو سیکھ لیتے. ارے ذرا ہوش کے ناخن لو, کون کہہ رہا ہے آپ کے زمانے میں امام نہیں ہے؟ کس جاہلیت کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں, کس پروپیگنڈا کی سازشوں میں ہم زندہ ہیں. آج پوری دنیا مل کے یہی چاہ رہی ہے کہ وقت کے امام کو ان کے چاہنے والوں سے دور کیا جائے, ان کے ذہنوں میں یہ خرافات بھرا جائے کہ ان کا کوئی حامد و مددگار نہیں ہے, ان کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے. آج ضرورت ہے, ہمیں حسینی بننا ہے تو وقت کے حسین کو یاد کرنا ہے. اب ایک عزادار کو کل اس فرش عزا کی بانی کون؟ عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب, 1400 سال پہلے جنہوں نے یزید کے دربار میں اس فرش عزا کو بچھایا تھا. لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اس فرش عزا کو مٹانے کے لیے, عزاداری کو مٹانے کے لیے. 1400 سال بعد زینب نے بچھایا تھا, 1400 سال بعد جناب زینب نے عزاداری کو برپا کیا تھا. آج لاکھوں کروڑوں خرچ کیے جا رہے ہیں, عزاداری کو مٹاؤ. کون سنبھالا ہے؟ کہا وقت کا حسین امام زمانہ نے اپنی پشت پناہی میں عزاداری کو بچا رکھا ہے. وقت کا حسین ہے جو اپنی پشت پناہی میں عزاداری کے فرش عزا کو بچایا ہے, عزاداری کو بچایا ہے. ہمیں بس ضرورت ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے, ضرورت ہے امام زمانہ کی پہچان کرنے کے لیے. کربلا میں لاکھوں کروڑوں کا مجمع, ساری دنیا حیران و پریشان ہے. کہاں اس 90 کلومیٹر میں 10,000 20,000 سے زیادہ مجمع سنبھال نہ سکے, وہاں پہ 3 کروڑ 5 کروڑ کا مجمع اس طریقے سے سمٹ جا رہا ہے. کہا یہ معجزہ ہے. کہا معجزہ تو ہے, حسین کے دربار میں جا رہے ہیں. کہا دوسرا معجزہ یہ ہے, وقت کا حسین ہمیں سہارا دے رہا ہے, وقت کا حسین ہمیں پناہ دے رہا ہے, وقت کا حسین ہمیں سنبھالے ہے. تب ہم آج اتنی مشکل اور مشقت کے بعد جاتے ہیں اور جانے کے بعد زیارت امام حسین کرتے ہیں. کہا کربلا جانا کمال نہیں ہے, معرفت کر کے واپس پلٹانا کمال ہے. کہا کربلا جا کے یہ نہ کہیں. ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ ہزاروں لوگ امام ذریعہ امام حسین کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہہ رہے مولا مجھے بچہ چاہیے, مولا میری شادی ہو جائے, مولا مجھے دولت چاہیے, مولا مجھے پیسہ چاہیے, مولا مجھے دھن و دولت چاہیے. اس عالم دین نے امام سے پوچھا, کہا مولا کیا آپ سب کی مرادیں پوری کرتے ہیں؟ امام نے کہا میں سب کی حاجتوں کو پورا کرتا ہوں, لیکن حاجت میں مصلحت کا فرق ہوتا ہے. کہا مولا آپ کیا چاہتے ہیں ان عزاداروں سے؟ دیکھیں عزیزو, معرفت حاصل کریں. کہا مولا آپ کیا چاہتے ہیں ان عزاداروں سے؟ کہا میں اپنے عزاداروں سے کچھ نہیں چاہتا, میں اپنے چاہنے والوں سے دھن و دولت نہیں چاہتا, میں اپنے چاہنے والوں سے پیسہ نہیں چاہتا, بس اپنے چاہنے والوں سے ایک چیز چاہتا ہوں. کہا مولا وہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے ہو جائیں. کہا یہ میرے ہو جائیں. ان کا ہر قدم اٹھے تو حسینی کی حسین کے لیے, ہر ہاتھ اٹھے تو حسین کے لیے, آنکھیں اٹھے تو حسین کے لیے, ہر چیز اٹھے تو حسین کے لیے. اور وقت کا امام, وقت کا حسین یوسف زہرا بھی یہی چاہ رہا ہے. کوئی بھی چیز ہو تو میرے لیے. آپ ہم کچھ بھی فعل کو انجام دیں, کچھ بھی چیز کو کریں, نیت کریں خاصتاً للہ کہیں کہ خوشنودی امام زمانہ کے لیے.
خوشنودی ہے امام زمانہ کے لیے۔ عزیزو، آج ایک جملہ، ایک روایت توفتاً عرض کر کے جا رہا ہوں، اپنے آپ میں اس فعل کو گرہ باندھ کے رکھ لیجئے گا، اپنے پاس رکھ لیجئے گا۔ عزیزو، جس دن چاہیں کہ اس دن میری موت نہ ہو، یا جب بھی، اس کو اسی دن کے لیے مخصوص نہ کریں بلکہ ہر وقت کے لیے مخصوص کریں۔ جب بھی چاہیں اس دن میری موت نہ ہو، اس دن میری موت نہ ہو، صبح کو اٹھیں، پہلا کام یہ کریں کہ وقت کے امام کو سلام کریں، وقت کے امام کو سلام کریں۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جس کی سلامتی کا دعویٰ امام زمانہ کرے پھر اسے کون مار سکتا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ ضرورت ہے عزیزو آج وقت کے امام کے ساتھ ہونے کے لیے۔ وقت نہیں ہے عزیزو۔ ایک واقعہ 8ویں امام کے زمانے کا پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا معرفت دیکھیں، اصحاب موجود تھے، جناب معروف کا واقعہ ہے۔ کہا وہ اصحاب سارے کے سارے موجود تھے۔ ایک عرب کا چاہنے والا آیا، آنے کے بعد دیکھا، کلباب کیا، کوئی نہ آیا۔ ایک چاہنے والا آیا، جناب معروف آئے، آنے کے بعد کہتے کیا واقعہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا میں اپنا شہر، اپنا کنبہ، اپنے بال و بچے کو چھوڑ کے دوسرے شہر جانا چاہ رہا ہوں۔ کہا پھر جاؤ۔ کہا بیچ میں سمندر پڑتی ہے، کہا بیچ میں سمندر پڑتی ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں میں ان کی لہروں کی چپیٹ میں نہ آ جاؤں، کہیں میری کشتی ڈوب نہ جائے، کہیں میں مارا نہ جاؤں۔ تو جناب معروف نے کیا کہا؟ کہا ٹھہرو۔ اندر گئے، جانے کے بعد ایک کاغذ پہ کچھ لکھا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، معرفت امام کیا ہوتی ہے، امام کی معرفت کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے۔ کہا انہوں نے کاغذ پہ کچھ لکھا، لا کے اس کے ہاتھ میں دیا۔ کہا جاؤ، جب دریا کے بیچ میں پہنچنا اور موجیں تمہیں اپنی چادر میں لپیٹنے لگے، تمہاری کشتی ڈوبنے لگے، اس کاغذ کو کھول کے پڑھ دینا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، کہا اس کشتی میں جب ڈوبنے لگے اس کاغذ کو کھول کے پڑھنا۔ جب وہ شخص دریا کے بیچوں بیچ پہنچا، موجیں اٹھی، سوچا کہ اپنی چادر میں اسے لپیٹ لیں۔ اس نے اس کاغذ کو کھولا، کھولنے کے بعد پڑھا۔ جیسے ہی اس نے وہ پڑھا، اس میں لکھا تھا اے موجے، تجھے معروف کے سر کا واسطہ تھم جا، ٹھہر جا، تھم جا، ٹھہر جا۔ اس نے اس کاغذ کو سمندر میں پھینک دیا، واپس گیا۔ کچھ سال بعد جب وہ واپس آیا تو اپنے گھر میں نہ پانی پیا نہ دانا کھایا۔ کہا سر و سامان رکھا، رکھنے کے بعد 8ویں امام کی بارگاہ میں آیا۔ آنے کے بعد جیسے ہی دروازے سے دخل الباب کیا، وقت کا امام تھا، سارے مشکلوں کو جان لیا کہ یہ کس پریشانی میں آ رہا ہے۔ بیٹھا، بیٹھنے کے بعد جب سارے اصحاب آ گئے، کہا کیا واقعہ ہے، کیا بات ہے، کیا مشکل ہے؟ کہا مولا مجھے معروف سے شکایت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیز، کہا معروف سے شکایت ہے۔ کہا کیا شکایت ہے؟ کہا مولا میں فلاں دن آیا تھا، مجھے کشتی میں سوار ہو کے سمندر کے راستوں سے جانا تھا، میں نے دیکھا، میں نے کہا مجھے آپ سے ملنا ہے۔ معروف نے کاغذ پہ یہ لکھا کہ اے موجیں، اے لہروں، تجھے میرے سر کا واسطہ ٹھہر جا، تھم جا۔ تو جب جناب معروف کو امام نے دیکھا کہ معروف دروازے سے داخل ہوئے، اہل بیت کی محبت ان کا طواف کر رہی تھی، وحی الہی کی ورد کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ معروف آ کے امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد امام نے کہا معروف اس شخص کو پہچانتے ہو؟ جناب معروف کہتے ہاں میں شخص کو جانتا ہوں۔ کہا اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ کہا یہ آیا تھا اس معاملے کے لیے، میں نے یہ کہا، یہ کاغذ پہ یہ لکھ کے دیا کہ اے سمندر کی لہروں، اے موجوں، ٹھہر جاؤ، تمہیں معروف کا سر کا واسطہ۔ کہا تمہیں اپنے سر پہ اتنا یقین کیسے ہوا، اتنا یقین کیسے ہوا تمہیں اپنے سر پہ؟ کہا مولا جس کا سر اتنے سالوں سے امام کے قدموں میں ہو، کیا اس کا سر ایک موجوں کو نہیں روک سکتا؟ کہا معرفت ہونا شرط ہے۔ وہ جان رہا تھا، جناب معروف جان رہے تھے کہ وہ کس کی بارگاہ میں ہے، وہ جان رہے تھے کس کے خادم ہیں، وہ جان رہے تھے کس کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ عزیزو
ضرورت ہے آج یوسف زہرا کو یکو تنہا نہ چھوڑیں. آج کم از کم 20 منٹ نہ صحیح، 10 منٹ نہ صحیح، 5 منٹ نہ صحیح، 1 منٹ وقت کے امام کو یاد کر کے سلام کریں. کچھ نہ صحیح نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے امام کو تحفتاً ہدیہ کر دیا کریں. کیوں؟ کیونکہ وہی تو ہے جو ہمارے ہر گناہوں پہ اپنے خون کے آنسو بہا کر اس کی بخشش کرواتا ہے. آج وہی امام تو ہے جو خون کے آنسو رو رہا ہے. آج 15 محرم ہے عزیزو. آج یوسف زہرا نہ جانے کس مقام پہ ہوگا. آج یوسف زہرا نہ جانے لٹے ہوئے قافلوں کے ساتھ ساتھ ہوگا. آج یوسف زہرا نہ جانے کس جگہ پہ ہوگا. امام زمانہ کہتے ہیں سلام ہو اس خون آلودہ ریش پر جس کے بالیں، جس کے ریش کی بال تمام بالوں خون سے تر تھے. امام کہتے ہیں کہ 3 مقام پہ مجھے اپنے جد مظلوم کو دیکھ کے بہت رونا آیا ہے. عزیزو پرسہ دیجئے، ہر برس شکوہ رہتی ہے نا ہماری، مولا آپ پہ گریہ نہ کر سکیں. 2 مہینے سے انتظار کر رہے تھے چاند محرم کا. محرم کا چاند نمودار ہو، فرش عزا بچھائیں. محرم کا چاند نمودار ہو گیا، 10 محرم گزر گئی. اب عزیزو وقت کا حسین زینب ہے، وقت کا امام زینب ہے، قافلہ سالار زینب ہے. اب زینب لٹے ہوئے قافلے کو لے کے چل رہی ہے. اب کوئی نہیں ہے. جب وقت آخر امام حسین تھا نا تو امام حسین نے کہا زینب 2 چیزیں تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں. پہلی امامت کو تیرے سپرد کیا، دوسرا سکینہ کو تیرے سپرد کیا. عزیزو آج اسی فرش عزا پہ جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں دل کھول کے گریہ کریں. آج زہرا آئی ہوگی اپنا رومال لیے، کہا لاؤ میرے لال کا مرہم دے دو، لاؤ میرے لال کا مرہم دے دو. ارے میرے حسین پہ بڑے زخم تھے، بڑے زخم تھے عزیزو. چاروں طرف سے حمید ابن مسلم مقتل میں لکھتے ہیں، ایک ایران کا خطیب پڑھتا ہے، کہتا ہے جب کسی خطرناک، جب کسی طاقتور جانور کو مارا جاتا ہے ڈر کے مارے، اس طریقے سے امام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا اور وقت کے امام کو نیزہ مارا جا رہا تھا. ارے کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، یہاں تک کہ جس کے ہاتھوں میں کچھ نہ تھا کربلا کی جلتی ہوئی ریت کو مظلوم کربلا کے زخموں پہ دے رہے تھے. ارے وقت کا امام تیروں کے آسمان سے زمین پہ آیا. اے زینب ارے ذرا باہر نکلو. ارے حسین اجرکم اللہ. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. روایتوں میں آتا ہے عزیزو جب بھی وقت گریہ آواز گریہ بلند ہو اپنی اپنی نیک حاجتوں کو بیان کیا کرے. ایک حاجت ہے، 2 حاجتوں کو بیان کروں گا. اے پروردگار عالم تجھے حسین کی مظلومیت کا واسطہ ان میں سے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نگینہ عطا کر. اے مولا وقت کے امام کا ظہور قریب کر. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا پہ 3 مقام پہ میرا وقت کا امام گریہ کیا ہے. کہا پہلا مقام وہ ہے جب امام حسین شہزادیوں سے ودا ہو رہے تھے. جب امام حسین شہزادیوں سے ودا ہو رہے تھے عالم یہ تھا کبھی ام کلثوم داون کو پکڑ رہی ہیں، کبھی لیلا داون کو پکڑ رہی ہیں، کبھی رباب داون کو پکڑ رہی ہیں. اے میرے والی و وارث مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ اے میرے والی و وارث مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ میرا مولا خون کے آنسو رو رہا تھا. کہا مجھے اتنا رونا آیا کہ میں گش کھا کے گر گیا. میر انیس کہتے ہیں عزیزو کہ امام حسین اس طریقے سے خیمے سے برآمد ہو رہے تھے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ اکبر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. عزیزو دوسرا مقام وہ ہے، کہا ابن الزہرا
کہا میں نے اس مقام پہ گریا کیا جب وقت میرے جد مظلوم جب جا رہے تھے علی اکبر کو جدا کیا، علی اکبر آئے ہیں، آنے کے بعد بابا سے جدا ہوئے۔ کہا جب علی اکبر دوبارہ پلٹ کے آئے ہیں نا، خدا کسی باپ کو اتنا مجبور نہ کرے جتنا مظلوم کربلا میں مظلوم تھا۔ کہا ایک جوان بیٹے نے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ایک جوان بیٹا ایسا دکھا جو پہلی بار اپنے بابا سے کچھ مانگا، لیکن بابا اتنا مظلوم کہ اپنے بیٹے کو دے نہ سکا۔ اجرکم اللہ۔ کہا حسین نے کہا، علی اکبر نے کہا بابا اگر ایک قطرہ آب مل جائے تو میں ان لہینوں کو بتا دوں میں کس کا فرزند ہوں۔ اجرکم اللہ۔ امام کہتے ہیں بیٹا ہمارے پاس تو پانی موجود نہیں ہے، اے علی اکبر لاؤ اپنی زبان کو میرے دہن میں ڈال دو۔ جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان کو بابا کے دہن میں ڈالا فوراً کھینچ لیا، اے بابا ارے آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، اے بابا آپ کے زبان میں کاٹے۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آخری جملہ ہے عزیزو، آپ کی رحمت کو منقطع کر رہا ہوں۔ کہا اب جب علی اکبر رہوار سے گرے ہیں نا، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے بابا جان میرا آخری سلام قبول کرے۔ روایت بتاتی ہے جس طریقے سے حسین مدینہ میں اپنی ماں کی قبر پہ گھٹنیوں چلتے ہوئے گئے تھے نا، ایک مرتبہ حسین کربلا کے چٹیل میدان میں آئینہ علی اکبر، آئینہ علی اکبر، آئینہ علی اکبر، اے بیٹا سجاد تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بابا کو دکھائی نہیں دیتا، اے بیٹا کہاں ہو؟ ارے بابا کو آواز دو۔ حسین لاش کے جوان پہ قریب گئے، دیکھا اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے ہیں۔ وقت کا امام گریا کرتے کرتے کہتا ہے، کہا امام سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ کہتا ہے بابا ایک سکی نے ایسا وار کیا، کہا تیرا باپ بڑا صابر ہے، سنا ہے بڑا صابر ہے، دیکھتا ہوں جوان لال کے سینے سے برچھی کی انی کیسے نکالے گا۔ ارے یہ کہنا تھا، حسین نے آستین کو الٹا، ایک ہاتھ کربلا کے زمین پہ رکھا، نجف کا رخ کر کے کہتے بابا ارے در خیبر اکھاڑنا آسان تھا، جوان لال کے سینے سے برچھی نکالنا بڑا مشکل ہے۔ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ارے جیسے ہی برچھی کی انی نکلی، جوان لال کا لاشا ضعیف باپ کے سامنے ایڑیاں رگڑ کے چلا گیا۔ ارے برچھی میں علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ ماتھے